السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ کرنا چاہوں گی جو ہم سب اپنی زندگی میں کرتے ہی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سب کی زندگی کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ سب ہر انسان ایک الگ سیٹ اپ میں رہتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا اور اس کے میل جول کا اور بہت ساری چیزوں کے جو کہنا چاہیے طریقے ہوتے ہیں وہ دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ ایون گھر میں بھی جب بہن بھائی ہوتے ہیں، بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ الگ الگ گھروں میں شادی ہو کی جاتی ہیں، تو سب کے گھروں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی کامن پریکٹس میں رکھنی چاہیے اور سبھی لوگوں کو رکھنی چاہیے، خاص کر میں خواتین کی بات کروں گی کہ جس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، ورک پلیس پہ ہوں، کالج یونیورسٹی میں ہوں، یا ہماری شادی جب ہو جاتی ہے بچوں کی، بہنوں کی، سب کی، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ، اور یہ بات ہمیں اپنے گھر سے ہی سمجھنی چاہیے، ہمارے گھر کے بڑوں کو ہمیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ کی ایک جگہ ہے، آپ کی ایک رسپیکٹ ہے، آپ اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عزت نفس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بچیوں کے ساتھ پہلے یہ بھی مطلب ہم اگر شروع سے بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جی اسکول کالج میں ہوتا ہے کہ جی پڑھائی میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں کے اوپر جو ہے ٹیچرز نے کچھ کہہ دیا اور یہی سمجھا گیا گھر والوں کی طرف سے کہ نہیں آپ کی ہی غلطی ہوگی، آپ نے ہی صحیح نہیں پڑھا ہوگا، آپ نے ہی نہیں سمجھا ہوگا، آپ کا رزلٹ اس لیے اچھا نہیں آیا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بات ہمیں اپنے گھر سے سیکھنی چاہیے اور ہمارے گھر والوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو۔ آپ اتنے سیلف لیس نہ ہو جائیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں جی آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، آپ سے کسی بھی طریقے سے بات کرنی جائے، آپ کے ساتھ کوئی بھی رویہ رکھا جائے اور آپ اتنے مہان ہیں کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ہی کہہ کے بات جو ہے ٹال دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ دور نہیں ہے اب، اور دوسری بات کہ یہ دور کبھی بھی نہیں تھا۔ کسی بھی انسان کی عزت نفس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال میں صرف آج یہ بات کروں گی کہ آج کی جو بھی خواتین ہیں، ہم خواتین جو بھی اپنے گھر کے معاملات کو لے کے چلتی ہیں اور جو بھی ہم اپنے گھر میں ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو بھی ہمارا اس میں ان پٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ نہیں جی آپ کو تو یہ کرنا ہی چاہیے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، بے شک ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری اپنی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم پس پش ڈال کے ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا ہمارا کہنا چاہیے ان پٹ ہوتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے میں جو ہم کرتے ہیں، اور یہی سپورٹ ہوتی ہے جو گھر کی بہت ساری چیزیں مینیج رہتی ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو اس بات کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ بے شک ہم سب کے لیے کام آتے ہیں، ہم سب کا کام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، مگر ہماری اپنی ذات ایسی نہیں ہے کہ ہم اسے نظر انداز کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک خاتون خانہ جو اتنی ساری ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتی ہیں، ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، بچوں کی اسکول گوئنگ اگر بچے ہیں تو ان کا سب کچھ دیکھنا کرنا، اور گھر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں اٹھانا، اور گھر کی ساری چیزوں کو مینیج کرنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، یہ ساری چیزیں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے روٹین کے کام ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی خاتون 1 سے 2 دن کے لیے اپنے گھر سے چلی جائیں تو اس گھر کا پھر کیا حال ہوتا ہے؟ 10 ہزار فون آ جاتے ہیں، یہ کہاں رکھا ہے، وہ کہاں رکھا ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، یہ چیز نہیں مل رہی، وہ چیز نہیں مل رہی۔ آپ چاہے گھر کے لیے سب کے لیے کھانا بنا کے رکھ کے جائیں، سب کو ساری چیزیں بتا کے جائیں، مگر آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے، جو آپ کا کردار ہوتا ہے اپنے گھر میں، وہ کوئی اور ریپلیس نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں سمجھنے کی بات ان لوگوں کی ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے اور آپ کے نہیں ہونے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری آج کل کی ہر بہن بیٹی کو سمجھنا چاہیے، اور یہ سب سے پہلے جو ہے اپنی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے اپنی ذات کو، یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی غرور ہو یا آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی بات پیدا ہو جائے کہ جو اس بات کا عنصر ہو کہ لوگوں کو لگے کہ نہیں جی آپ تو
آپ کے اندر بدتمیزی ہے، بدلحاظی ہے، آپ کو اتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تو آپ بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں اور آپ کی یہ کوالٹی ہے، تو بس آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے سب کو مینیج کر لیں گی یا کس سب کو ڈیل کر لیں گی. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. خواتین جو گھر کی ہوتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہمیں ٹریٹ کر لیں. میں سب لوگوں کی بات کروں گی، اس میں کوئی طبقہ جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی کلاس کو لے لیں، ہر جگہ جو ہے یہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کرنا اور آپ کا ہونا امپورٹنٹ ہے، تب باقی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں ایسے ہی ہے، ورنہ آپ کو سب فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو جب آپ اپنی اہمیت، اپنی قدر خود کریں گی تو دنیا بھی آپ کی قدر کرے گی. اور سب سے بڑی بات، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی قدر خود کرنا شروع کریں گی تو پھر آپ کو خود بھی احساس ہوگا کہ ہاں واقعی اب تک میں نے اتنا وقت ضائع کیا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اگر اس بات پہ منع کروں گی تو شاید اس کو ناراضگی ہو جائے گی، میں یہ نہیں کروں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو مسئلہ ہو جائے گا. آپ اپنے گھر میں ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، یا سسرال میں ہو. یہ معاملات صرف سسرال کے نہیں ہوتے، یہ اپنے سگے بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب 1 سے 2 بار آپ کسی ایک بات پہ آپ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ کرنا پسند نہیں ہے یا آپ یہ کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ورنہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سے جو ہے وہ کوئی بھی بات کر لی جائے گی. تو بس یہ سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی دوسری طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور آپ کی سوچ بھی ہے جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی جو بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں اتنا شعور تو نہیں دیتی کہ کیا ہمارا کوئی کام نہیں ہے. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ اسکول کالج میں پڑھ کے، یونیورسٹی کر کے لڑکے جو ہیں وہ جاب کر لیں اور خواتین جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بس شادی بیاہ ہو گئے اپنے گھر سنبھالنے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کے سوچ کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. لیکن آپ لڑکیاں اسپیشلی اس چیز کو لے کے تھوڑا سا اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ گھر کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا میرڈ لائف ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کو اسی قسم کے معاملات ان کے لیے ہوتے ہیں. تو اپنی چیزوں کو اپنی فیملی ویلیوز کے حساب سے مینج کرنا بھی سیکھیں. یہ چیز آپ کو تعلیم بالکل سکھاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں اگر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میں کسی کو کنونس نہیں کر سکتی. میں کیوں نہیں کنونس کر سکتی؟ میں اپنی بات کو جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ میں کیوں نہیں کسی سے منوا سکتی؟ امی سے، ابو سے، اپنے ہسبینڈ سے، بھائی سے. میں کیوں نہیں اپنے گھر کے بڑوں لوگوں سے وہ بات منوا نہیں سکتی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہم تھوڑا ہر دن تھوڑا اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر ٹائم دیں، تو یقین کریں کہ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ایسا کرنا چاہیے کہ اگر لوگ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی بس صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو بس صحیح ہے، آپ اچھا ہے، تم تو بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہو، تم تو بہت اچھے کام کر لیتی ہو. اور بہت اچھا کھانا بنا لینا، باقی کام کر لینا، یہ سب بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے خوبی ہے. لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ اس سے بہت آگے کا دور ہے. آپ کو اور بہت کچھ بھی آنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں اگر کچھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ کچھ اپنا انپٹ دینا چاہتی ہیں تو یقیناً وہ آپ کی کوئی اور ہی کوالٹی ہوگی، وہ اس میں آپ کا کچھ اور ہی انپٹ ہوگا. آپ چاہیں تو آپ آن لائن کوئی جاب کر سکتی ہیں، آن لائن کوئی کام کر سکتی ہیں. اس سے ہٹ کے آپ اگر چاہیں تو آپ ایسی کوئی جاب کر سکتی ہیں جس میں آپ کے گھر کے مسائل میں جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے اس چیز پہ اس طرح سے بات کریں اور اپنے گھر کے لوگوں کو کنونس کریں. میں 80% گھرانوں کی بات کر رہی ہوں، میں 20% کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جہاں نہیں آپ کی مرضی ہے، جو بچے کہہ رہے ہیں وہ کرنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن 80% گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، اور میرے اپنے مشاہدے میں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں کہ جہاں بہت تعلیم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی،
گھر میں مسئلہ کیا ہے. گھر کے مسئلے کی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہو کے آپ کے لیے آسانی کا باعث بن رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. بے شک گھر تو پہلے بھی چل رہا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ گھر نہیں چل رہا ہوتا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کے گھر کے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو بھائی کسی کا ساتھ جو ہے وہ اس راستے کو اور آسان کر دے گا، تو اس میں کیا برائی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ موقع ملتا ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میری کوئی سے ہے، میں کوئی بات کروں تو میں اس میں جو ہے مجھے کوئی روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، اور میری بات کی کوئی اہمیت ہوگی. اور اس میں پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی بات کی اہمیت ہوتی ہے اور آپ اپنی بات کو کہنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی ایک طرح کی تقویت ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کسی ایسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جو میں کر بھی سکتی تھی اور اس کے بعد میرے لیے کوئی مسائل بھی نہیں ہوتے، لیکن میں نے نہیں کیا. تو میں یہ کہوں گی کہ آج کل تمام بچیاں جو ہیں اور میری جیسی تمام مائیں جو ہیں وہ اسپیشلی بیٹیوں کی تربیت میں جو ہے اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں کہ یہ بہت بڑا آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور شادی شدہ خواتین کے لیے بھی ہے، اور جو بچیاں تھوڑی سی بڑی ایج کی ہیں، شادی ہو گئی نہیں ہوئی ہے ان کی، تو ان کے بھی یہی مسائل ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو موقع دیں اور ان کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کا ہونا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم اسی سوچ کے ساتھ جو ہے ہم بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بات کریں کہ وہ موٹیویٹ ہوں اور اپنی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی لے کر آئیں کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ ہاں میری موجودگی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، میں بھی لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کو پریشان ہونا چاہیے. آپ کو صرف یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو خود اپنے لیے کام کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہماری کوئی اچھی بات کسی کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بن جائے. تو میرا یہ ولاگ جو تھا آج کا بس کچھ اسی طریقے کا تھا، اسی ٹاپک پہ تھا. امید ہے پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز جو ہیں ملتی رہیں. اور میں اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اب جلدی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ. ملیں گے ایک نئے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ.